السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ معروضات عرض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی تکلیف ہوگی، جو لوگ سنتوں سے فارغ ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات آگے کچھ جگہیں خالی ہیں، اٹھ جائیں، تکلیف ہوگی آپ کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کا بے پایا فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا، ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اس خالق کائنات کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم رب کا شکریہ ادا کرو گے تو رب اس میں اور بڑھوتری فرما دے گا، رب اس میں اور اضافہ فرما دے گا۔ آگے رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے انکار کیا، ناشکرے بندے بن گئے تو میرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات، جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرات، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر ہے۔ غالباً 84 مرتبہ رب نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں اعلان فرمایا جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اے بندے مومن، اے ایمان والو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آئیے کچھ احادیث پاک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ سب اسی کا ہے،
سب اسی نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ ہم اسی مال کو، اسی چیز کو اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب ہمیں شاندار بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ہماری کوئی اپنی ذاتی چیز ہوتی تو ہم اس کے راہ میں خرچ کرتے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا، لیکن مال دیا ہے تو رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں دیا ہے۔ یہ جان دی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ ہم اسی جان کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب ہمیں شاندار بدلہ عطا فرماتا ہے۔ رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے وہ اسی کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، احادیث مبارکہ کے مفہوم ہیں، آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ہیں۔ اور جو لوگ، ایک اور حدیث کا مفہوم آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر چوپائیں، یہ جانور موجود نہ ہوتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکاتا۔ اللہ اکبر، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا جو مال ہے اس کو بھی ہم عیاشیوں میں اڑا رہے ہیں۔ لیکن پیارے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ آؤ ذرا قارون کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں۔ یہ قارون وہ شخص تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اور فرعون کا ایجنٹ تھا، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ دار امیر آدمی تھا کہ اس کے خزانوں کی چابی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 اونٹوں پر لد کر جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لد کر جایا کرتی تھی۔ اب اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا سرمایہ دار ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کیا کر۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو غریبوں، فقیروں میں، مسکینوں میں خرچ کیا کر اور آخرت کا گھر تیار کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو مال میں نے جمع کیا ہے نا، یہ میں نے اپنی قابلیت کی بنا پر جمع کیا ہے، میں نے اپنے علم کیمیا کے ذریعے سے میں نے اس کو جمع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے صاحب ایمان لوگوں سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کو اللہ کا حکم سنا دو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس ظالم نے کیا کہا کہ دیکھو موسیٰ بھی ہمارا مال لینا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ جب اس نے انکار کر دیا تو لوگوں کے درمیان اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا، ایک ناپاک کوشش رچی تھی ایک فاحشہ عورت کے ذریعے سے کہ حضرت موسیٰ کو بدنام کرنے کی۔ اللہ رب العزت کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عرض کی تھی، رب قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے لوگ قارون جیسے لوگ زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ بے شک مال سے محبت کیجئے، مال اور اولاد ایک ایسی چیز ہے، ہر انسان اس سے پیار کرتا ہے، لیکن واہ حضرت ابراہیم کہ تم نے اپنی اولاد کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، اور واہ حضرت ابراہیم کہ تم نے اتنا مال رب نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ تو مال سے محبت کیجئے، لیکن ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، مال اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے، ان پر ہم خرچ کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صاحب تفسیر روح المعانی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، ایک صحابی رسول تھے حضرت ثعلبہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہا کرتے تھے، مسجد نبوی میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک بار آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا فرما دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے کہ تم اس کے حقوق بھی ادا نہ کر پاؤ۔ حضرت ثعلبہ نے پھر عرض کیا، رسول اللہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے مال عطا فرما دے۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا، ثعلبہ
تھوڑا مال زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کے حقوق بھی عطا نہ فرماؤ، نہ کر سکو۔ ثعلبہ کا اصرار زیادہ بڑا، ضد کی آقا کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ ادھر لب مصطفیٰ کا ہلنا تھا، ادھر میرے آقا کے ہونٹ ہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ثعلبہ پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ اور جب رزق کے دروازے کھلے، پہلے تو یہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، وہاں پر رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد نبوی سے دوری اختیار ہونے لگی۔ پہلے تو 5 وقت آیا کرتے تھے، اب فجر آنے لگے، فجر بھی چھوٹنے لگی تو اب جمعے کا جمعہ آنے لگے، جمعے کا جمعہ بھی جانے لگا تو اب صرف عید اور بقرعید بھی آنے لگے۔ اب عید بقرعید بھی گئی تو اب بالکل مسجد نبوی سے دوری اختیار کر لی، مال کی محبت ان پر اتنی غالب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی زمانے میں اتفاق یہ ہوا کہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، خذ من اموالہم، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم الی آخرہ۔ اے محبوب، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 صحابی رسول کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا کہ تم لوگ جو صاحب مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرو، اور یہ حکم بھی میرے آقا نے فرما دیا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ثعلبہ کے پاس دونوں صحابی رسول پہنچتے ہیں اور اللہ کا فرمان سناتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو ثعلبہ کے جملے سنو پیارے۔ ثعلبہ نے کہا تھا کہ یار میرے پاس تو بہت سارے اخراجات ہیں، نوکر چاکر ہیں، بہت سارا میرے پاس اوروں کو دینے کے لیے ہیں، لیکن ابھی میں یہ نہیں دے پاؤں گا، بعد میں ہم سوچیں گے اور دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا، وہ دونوں صحابی رسول واپس میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں صحابی رسول کچھ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا کا علم غیب دیکھیں اور سبحان اللہ بولنے کی ہمت کیجئے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں کچھ عرض کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جہاں تو وہ ضد کرتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا فرما دے اپنے فضل سے۔ جب ان کو اللہ اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ مکر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ میری مذمت میں قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو یہ بادل نخواستہ زکوٰۃ لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب یہ جب زکوٰۃ لے کر پہنچا تو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اب اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نے دنیا میں ہی اللہ کے رسول کو ناراض کر لیا، تو یار کل میدان محشر میں میرے آقا نے ہم سے نگاہ پھیر لی تو یار ہمارا کیا بنے گا؟ کل میدان محشر میں میرے آقا نے شفاعت کا جو دروازہ ہے اور شفاعت کا جو مصدع ہے، جو شفاعت کرائیں گے وہ میرے آقا کرائیں گے۔ حضرت آدم سیدنا ابو البشر ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے کہ اے سیدنا ابو البشر ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام عرض کر دیں گے، ارشاد فرما دیں گے کہ آج میں شفاعت نہیں کراؤں گا، تم کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ دیگر انبیاء کرام کے پاس جاتے ہوئے پھر آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم نے تو دل دنیا میں ہی ان کا دکھا دیا تھا، ان کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، تو کل کس منہ سے اپنے آقا کو منہ دکھائیں گے؟ تو جب یہ زکوٰۃ لے کر پہنچا، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے تیری زکوٰۃ لینے سے مجھے منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اپنے سر پر خاک ڈالتا رہا منافقت کے ڈر سے، لوگوں میں کہتا رہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے میری زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ زکوٰۃ لے کر پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے نہیں لی تو میں کون ہوتا ہوں تیری زکوٰۃ لوں؟ اللہ اکبر۔
پھر یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا جب حضرت میرے آقا نے تیری زکوٰۃ نہیں لے لی، ابو بکر نے تیری زکوٰۃ نہیں لی، تو پھر عمر کیسے تیری زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوست، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کو ہم نیک راہ میں خرچ کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا، یہ ہماری کم فہمی ہے۔ اور یہ مشاہدہ میں ان علماء کرام سے سنیے تو یہ بہت سارے واقعات آپ کو ایسے بتائیں گے کہ جن جن لوگوں نے زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کی ہے، اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے ان کے مال کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا ہے۔ اور ہم اس مال کو راہ خدا میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر ہمیں کمی نظر آئے گی، لیکن اللہ کے یہاں پہ وہ بہترین صلہ پائیں گے، اور ایسا پائیں گے کہ تم اس کا حساب بھی نہیں لگا پاؤ گے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے پیارے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی شان بہت زیادہ عظمت والی ہے، رفعت والی ہے، لیکن ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی آنی چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ غالباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ یہ چل رہا ہے، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں رب کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے آپ کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جہنم سے رہائی کا پروانہ انہیں مل جایا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہنے یا سننے میں جو بھی اغلاط ہوں رب تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔